سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جنگ انڈیا پاکستان کی جنگ ہمارے شاہینوں نے آسمانوں میں جیتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پائلٹس نے جیتی ہے, لیکن زمین پر عدنان میں نے اور تم نے جیتی ہے, سوشل میڈیا نے جیتی ہے. آپ نے ای کامرس بند کر دیا, آپ نے ولاگنگ بند کر دی, آپ نے ان گاؤں میں جو یوٹیوب پہ ولیج پوڈ کاسٹ وغیرہ یا ولاگنگ کر رہے تھے ان کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا, تو پھر وہ چوری نہیں کرے گا. تو جو جاب کریشن حکومت کو کرنی چاہیے تھی, جو آپ کو لانا چاہیے تھا ایف ڈی آئی, وہ تو آپ نہیں کر سکے. لیکن اب آپ پینلائز کر رہے ہیں اس بچی کو جو کہ پردے میں بیٹھے ہوئے گھر سے بیٹھ کے رزق کما رہی ہے. ٹی وی چینلز تو آپ کو پتہ ہے سیلریز کیا دیتے ہیں, کچھ بھی سیلریز نہیں دیتے. آپ ان لوگوں کو پینلائز کریں جیسے کہ تم جس نے خود سے سوچا اینڈ یو اسٹارٹڈ ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ, مطلب لائک ہارڈلی اے ایئر 2 years میں کہاں تک تم پہنچے ہو. کس کی مہربانی ہے؟ گورنمنٹ کی مہربانی ہے. آئی تھنک یہ بڈھے بابے جو ہیں نا, ان کو خود تو یوٹیوب چینل بنانا نہیں آتا. آپ دیکھو کہ یہ جو بجٹ آیا ہے, یہ آپ اس کو کیا کہو گے؟ لائک وہ لوگ جن کو آپ جاب تو کریٹ کر کے دے نہیں رہے, آپ جس جلسے میں جاتے ہیں, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی 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 ہو, باقی بھی ہوں, وہ کہتے ہیں جی 65% ہمارا نوجوان ہے. تو اس نوجوان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ ریحام خان کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ویسی کی ویسی ہوں عدنان. آج تو آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, اور آج مجھے لگتا ہے آپ بہت ساری باتیں کرنے والی. پہلے تو بتائیے گا جی, یہ جو جنگی صورتحال چل رہی ہے اور ہمارے آرمی چیف کو ریسنٹلی بلایا گیا, جو رسپیکٹ دی گئی ہمیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ جب کوئی بندہ پرفارم کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے عزت ملتی ہے, اور جب کوئی مقابلہ کرتا ہے, ہمت سے مقابلہ کرتا ہے, تو اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. واٹ از انٹرسٹنگ از, اب یہ کاٹ نہ دینا کہ مودی جی کو مینشن کیا ٹرمپ صاحب نے, کیونکہ جنرل عاصم منیر جو کہ اب فیلڈ مارشل ہیں ان کو بلایا. اپیرنٹلی ٹائم اسکوائر پہ ان کی تصویر بھی لگی ہے. اچھا, ہاں, اور اس کے بعد جناب انہوں نے جو ہی خبر مودی جی کو پتہ چلا کہ جناب لنچن پہ بلایا ہے, تو ایک دم سے انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو کہا کہ ڈو اے پریس کانفرنس اور بولو کہ نہیں آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے, جاری رکھیں, بسم اللہ. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو بالکل کسی کے کہنے پر, ٹرمپ کے کہنے پہ جنگ نہیں بند کی, ہم نے ٹرمپ کے کہنے پہ ٹریڈ نہیں کریں گے. تکلیف چیک کریں ذرا, تکلیف چیک کریں. ہمارے چیف کے جانے پہ, سپہ سالار کے جانے پہ تکلیف کتنی شدید ہوئی ہے. ہاں, لیکن ہمارا سپہ سالار فیلڈ مارشل اور اس طرف مودی جی. اچھا, اس طرف سپہ سالار کی بات نہیں کر رہی, اس طرف مودی جی ہمارے سپہ سالار کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, پرابلم انڈیا کو اور جو بھی ملک دشمن عناصر ہیں ان کو آرمی سے تھی. ان کو تھی کہ جی کو ہو جائے, سپلٹ ہو جائے, لابیز ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پھر ڈی جی آئی این ایس اے بھی ہوں گے اب, تھینک یو, آپریشن سندور. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر سے مسئلہ تھا, ہم ان کو فیلڈ مارشل بھی بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہری پور میں یہ ڈیمانڈ کی گئی, ایوب خان نے تو اپنے کو خود ستارے لگائے تھے نا کہ فیلڈ مارشل بنایا گیا. ہاں, اچھا, لوگوں نے کی, جلسے ہوئے, دھرنے ہوئے, یہ پہلی دفعہ سے ہوا ہری پور بازار میں. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے فون کیا کسی اپنا جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کا کنٹینجنٹ ہے آف اے ڈفرنٹ پارٹی, تو میں نے کہا یہ آپ کے دوست کیا کر رہے ہیں, ہری پور میں ڈیمانڈ کر دی ہے فیلڈ مارشل کی. میرے تو سارے مطلب ہمارے تو گاؤں ہے نا ظاہر ہے. تو میں نے کہا ہزارہ میں تو یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں ہاں جی. اب وہ لبرل لیفٹ ٹائپ شخص, انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے جی, میں کہتا ہوں فیلڈ مارشل بھی ہوں اور 2032 تک ہوں. تو اب بیسکلی آپ کو نہ شہباز شریف کی, نہ آپ کو مریم نواز کی, نہ بلاول کی, نہ زرداری کی, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹینشن کے لیے. ایکسٹینشن تو آپ کو عوام دے رہی ہے. ہاں, بیکاز پرفارمنس ہے نا. دیکھو پرفارمنس ہے تو تب فیلڈ مارشل سے بات کریں. یہ تو ٹھیک ہے جو ہم نے مطلب پرائم منسٹر سے ہم ہی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے عدنان کہ اس طرف مودی جی ہیں, اور مودی جی کو جن سے تکلیف تھی فیلڈ مارشل سے, مطلب شہباز شریف کو نہیں بلایا, فیلڈ مارشل کو بلایا. تو یعنی کہ اگر تکلیف ہے تو بیٹا ہم تکلیف. اچھا, وہ تکلیف جو ٹرمپ نے دی ہے, تو ٹرمپ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے تکلیفوں میں, کیونکہ تکلیف ہم نے تو جہاں سے کہہ دیا جی یہ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ان کو جو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. یہ ٹرمپ نے جو بلایا تو شہباز شریف صاحب کی جگہ فیلڈ مارشل صاحب بلایا, تو یہ تکلیف انڈیا کو ٹرمپ صاحب نے بھی دینی تھی. دیکھیں, ٹرمپ تکلیف اس لیے دینا چاہتا ہے کیونکہ امبانیز کا جو ہولڈ ہے انڈیا پہ, وہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ بریک کریں. دیکھیں, امریکن یہ ہے یا ویسٹرن جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایجنڈا کرتے ہیں. سو ٹرمپ کا ایجنڈا وہ ہے کہ جو ان کے انوگریشن اسٹیج پہ $3 ٹریلین کھڑا تھا, تو وہ ان کی
جو ٹیرف ان پہ پڑ رہا ہے یا ان کے جو پروڈکٹس نہیں جا رہے. فار ایگزامپل والمارٹ ابھی تک انڈیا میں نہیں ہے. سو ٹرمپ از میکنگ شیور کہ ہر جگہ پہ وار بھی ہو, وار کی تھریٹ بھی ہو, اور ہمارے ویپنز بھی خریدے جائیں. تو کس کا فائدہ ہے؟ ڈیفینس بجٹس بھی بڑھیں گے. جب ہمارا بھی ڈیفینس بجٹ بڑھے گا اور جگہ پہ بھی بڑھے گا تو کس کے ویپنز بکیں گے؟ یو ایس کے ویپنز بکیں گے. اینڈ دیٹ از دی بگیسٹ مارکیٹ. آپ چیک کریں گے مارکیٹس کے جو ویپنری یا جو آرم کے اسٹاکس ہیں آرمس کے, وہ دیو شاٹ اپ. تو اگر ہم ریجنلی, اگر مودی جی کو یہ عقل نہیں تھی کہ بیٹا یہاں مت کریں, کیونکہ کیا ہوا, مودی جی بیسکلی ان کو انڈینس کیا کہہ رہے ہیں, سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, ان کا اپنا جو پبلک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بہار چناؤ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے, پرفارمنس نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ مودی جی کو کیا کہتے ہیں, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لے لیے ہیں, وہ تو ناخن تو ہم نے دے دیے نا. اچھا جی, یہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا کہ آرمی چیف اور سامنے ٹرمپ, ایسا پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا ہے ملاقات ایسی جو ہوئی ہے؟ بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو زندگی میں اور تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہیں. اور قصور وجہ کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہماری پرفارمنس دوسری طرف کی تھوڑی ویک تھی. کاٹو گے اگر نہیں تو دیکھو بات یہ ہے کہ لوگ نا, اگر لوگ کٹ پتلی بننے کو تیار ہیں, اگر لوگ پپٹس بننے کو تیار ہیں, کس کے؟ کسی کے بھی, اگر اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس اگر لوگ بننا تیار ہو. عدنان میں تم سے پوچھتی ہوں, آج تمہارے پاس کوئی آئے اور کہے کہ جی تسی گریٹ ہو, تسی میرے لائک ایوری تھنگ ہو, باپ ہو, والد صاحب ہو, پالن ہار ہو, تو تمہیں کیا برا لگے گا؟ نہیں, کیوں لگے گا, مجھے اچھا لگے گا. ہر ایک کو درباری پسند ہوتے ہیں. تو جب اس طریقے سے ہم یہ کہتے تھے 2018 میں کہ جو ہائبرڈ کر رہے ہیں, آپ ایک ریت چلا رہے ہیں جو اگلے والے آپ سے بڑھ کر کریں گے, تو پھر وہ وہی ہو گیا. تو آئی ڈونٹ نو, پرائم منسٹر کو تو مینشن ہی نہیں کیا نا, ٹرمپ صاحب نے تو پرائم منسٹر مینشن ہی نہیں کیا. یہ کیوں ہوا؟ پرائم منسٹر تو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں نا سر, لیکن ٹرمپ کو نہیں نظر آ رہا. سمجھایا, میں سمجھ نہیں پا رہا, میں ذرا میرا فقدان ہے اس کے اندر, پولیٹیکلی بہت ویک ہوں میں. تو مجھے بتائیے گا یہ پرائم منسٹر صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ Who is in government? گورنمنٹ کون چلا رہا ہے؟ شہباز شریف تو نہیں چلا رہے نا, رائٹ؟ شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر ہیں. سر پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر صاحب تھوڑی بہت جو تھپ تھپا دیتے ہیں, دیٹ از گڈ انف, لائک لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو حکومت ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے. جس سے تکلیف تھی وہی چلا رہے ہیں. اور کس کا قصور ہے؟ کیونکہ ہر بندہ کٹ پتلی بننے کو تیار تھا, رائٹ؟ پچھلی حکومت بھی, پی ٹی آئی بھی, اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے. آپ تعریف کر رہی ہیں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں ذرا کلیئر کر لوں. عدنان, سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, اگر لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ووٹ کی کوئی پاور ہے. دیکھو ہم جیسے لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے پیچھے ذلیل ہو گئے نا. کیا ووٹ کو, نہ یہ والے ووٹ کو عزت دو میں بلیو کرتے ہیں, نہ وہ والے ووٹ کو عزت دو میں بلیو کرتے ہیں. یہ بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پلیز ہماری طرف نگاہ کرم کریں. وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے, وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یو آر ایکچولی گیونگ سم ون پاور. اب نہیں, وہ پاور ہم کسی نے, انہوں نے دی, وہ تو عوام نے دے دی نا یار. نہیں, عوام کی کچھ دن پہلے لی بھی تھی تھوڑی سی. عوام کی بات اور ہے, میں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بات کر رہی ہوں. دیکھو پولیٹیشنز نہیں ہے نا یہ جو اپنے کو پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں, دیر پپیٹس, رائٹ؟ انسان اپنی سیلف رسپیکٹ خود ہی جب کھو دے. اب فار ایگزامپل میں نے تمہیں کہا کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی اس طریقے سے درباری بیہیویئر آپ کے سامنے کرے. مجھے کیا اچھا لگے گا؟ نہیں, مجھے نہیں اچھا لگے گا. کیوں؟ بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ میں جہاں تک پہنچی ہوں نا, وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو کہ میری رازق ہے, جو کہ میری حفاظت کر رہی ہے. تو جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بدتمیزی کرتی ہوں, لیکن ایک کوالٹی کے لیول پہ بات کرتی ہوں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہی مجھے پوزیشن پہ لائیں گے, مجھے جگہ پہ ہوتی تو کیا کرتی؟ عزت نا, یو ہیو ٹو کمانڈ رسپیکٹ. یو کانٹ ریڈیوس یور اسٹیچر, یو کانٹ, یو ہیو ٹو کنونس پیپل, یو ہیو ٹو کنونس پیپل کہ جو میں بات کر رہی ہوں میں دلائل سے بات کر رہی ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ دس یا آپ کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. غلط بات دیکھو میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی, دیٹ مینس کہ میرا ذاتی کبھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں رہا. لیکن اگر کوئی غلط بات کرے گا جہاں ملک کے مفاد کے خلاف بات ہو, وہ کوئی بھی کرے گا, وہ لوگوں کے مفاد کے خلاف بات ہو, جو کوئی ایسی بات کرے جو کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے ہو, تو پھر میں نہیں دیکھتی کہ کون ہے, رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. میرا آج بیٹا بھی غلط بات کرے گا, اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا یا کوئی الٹیریئر ایجنڈے پہ ہوگا, I will part ways with him as well because for me it is very important and I think people recognize that. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ بس کہہ رہا ہے کہ جی بس جی جیسے آپ نے مجھے استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کر لیں. دیکھو تم نے بھی تو اپنا ایک جگہ بنائی نا,
You could have done what other vloggers are doing. آپ کو پتہ ہے آج کل ایک رواج ہے یہ پیٹریارکی کو سپورٹ کرنا. بریکفسٹ شو ہوسٹ جو ہے خواتین جو ہیں وہ مسوجنی کو پروموٹ کر رہی ہیں, لیکن تم نے اپنا ایک نیش علیحدہ چنا نا, تو دس از اپ ٹو یو. ورنہ مطلب ایک مرد کیوں کر رہا ہے وہ بات, عدنان کیوں کر رہا ہے جو کہ بات ایک عورت کو کرنی چاہیے, جو کہ ایک بریکفسٹ شو پہ مارننگ ہوسٹ ہے, یا کوئی ایکٹر ہے, فیمیل ایکٹر ہے, تم نے چوز کیا نا, اور اس کی وجہ سے کیا تم بھیڑ چال میں گھس گئے, ان کی طرح بات کی نہیں کی, اینڈ پیپل لائک یو فار دیٹ. ایسا ہی ہے نا, یو ڈیسائیڈڈ کہ جی میں ریٹنگس کے لیے وہ بات نہیں کروں گا. بالکل صحیح ہے, چاہے ہماری اپنی ہونی چاہیے, چوائس اپنی ہوتی ہے, اور یہ وہیں جاتا ہے. تو یہ دیکھو, تو دا فیکٹ از کہ اگر آپ کو, مجھے تو آئی ہیو آلویز سیڈ کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن اگر ووٹ کو عزت دو مانگنے والے خود ہی اپنی عزت نہیں کر رہے تو ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف نعرے سے نہیں ہوگا, نعرے سے نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ آئی تھنک از اے ڈس سروس. اٹس اے ڈس سروس. وہ لوگ جو کہ آپ کی لیے باہر نکلتے ہیں, گاڑیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں, پھولوں کی پتیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک ایسا نہیں ہے. کانوائز کس کے ہوتے ہیں؟ یہ اپنی جیب سے آتے ہیں, یہ جوتے اپنی جیب سے آتے ہیں, یہ کالے ڈالے اپنی جیب سے آتے ہیں, ان کا پیٹرول اپنی جیب سے آتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں کبھی تھا کہ واپسی ہوگی اس طریقے سے جو رسپیکٹ آئی ہے, جو دنیا رسپیکٹ دیتی ہے؟ دیکھو ریت جو ڈالی ہے نا, یہ جی حضوری کی, یہ تو پی ٹی آئی نے ڈالی ہے نا, تو پھر ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یتیم ہوں, مجھے اڈاپٹ کر لو. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا ہے نا. سو میں تو یہی کہہ رہی تھی 2018 میں کیا کہہ رہی تھی, میں 2018 میں کہہ رہی تھی یہ جو اب شروع ہوا ہے نا, یہ آگے سب لوگ کاپی کریں گے. اور اب اس وقت دیکھو, میں تو اس قسم کا انسان نہیں ہوں کہ جو کہ ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کے ڈیموکریسی کی بات کرے. آئی ورک ود دا پیپل. میں ابھی کشمیر سے واپس آئی ہوں, راولا کوٹ سے واپس آئی ہوں. میں سب بچیوں کو بتا رہی تھی, میں نے کہا وہاں اتنا گند تھا, اتنی گرمی تھی, اتنا کانکریٹ جنگل بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے میں ہزارہ میں تھی, اپنے مانسہرہ بیلٹ میں تھی. ابھی میں کٹی پہاڑی والی سائڈ سے آئی ہوں, کراچی میں. تو دیکھو کٹی پہاڑی میں کیا کرنے گئی تھی ویسے؟ کسی نے تو جانا ہے نا, سب تو نہیں بیٹھ سکتے, سب تو نہیں بیٹھ سکتے نا ایئر کنڈیشننگ میں. یہ بھی ہے, تبھی تو بلو ڈرائی چلا گیا. لیکن بات مقصد کہنے کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دے آر ڈسلوژنڈ. یو سی وائی آر دے لوکنگ ٹوورڈز اے فیلڈ مارشل؟ بیکاز دیر از نو ریپرزینٹیشن. آپ دیکھو کہ یہ جو بجٹ آیا ہے, یہ آپ اس کو کیا کہو گے؟ لائک وہ لوگ جن کو آپ جاب تو کریٹ کر کے دے نہیں رہے, آپ جس جلسے میں جاتے ہیں, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی 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 ہو, باقی بھی ہوں, وہ کہتے ہیں جی 65% ہمارا نوجوان ہے. تو اس نوجوان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ باندھ دیا ہے فری لانسرز کو, ڈیجیٹل والوں کو تو باندھ کے رکھ دیا, ایسا باندھا ہے زبردستی. اچھا پتہ ہے کیا چیز, وہ اڑ جائیں گے, وہ اڑ جائیں گے, پھر بتا رہا ہوں یہاں سے وہ کہیں باہر بیٹھ کے کام کر لیں گے. پھر لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں, تو لیپ ٹاپ پہ کیا کریں گے بچے؟ ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں لائٹیں جلاؤ, موویز دیکھو. ہاں, دیٹ از واٹ اٹ از. ہاں, اس میں اگر انہوں نے کام کروانا تھا تو بند کر دیا آپ نے. بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی احساس پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ جب کسی نے کام کیا ہوتا ہے. دیکھو, جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یوٹیوب کیسے بناتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ای کامرس کیسے کرتے ہیں, امیزون شاپ کیسے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بائکیا کیسے کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ ان میں سے کسی نے نہ تو یہ نوکری پیشہ ہیں, نہ تو انہوں نے کبھی بزنس چلایا. یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیسکلی جتنا لوئسٹ آئی کیو ڈینومینیٹر تھا اس کو سارا ہم نے اسمبلیز میں بٹھا دیا ہے. سارے پپٹس ہیں. تو دے ڈونٹ نو. اب کوئی پوچھے ان سے, ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل کیسے بنایا جاتا ہے, ان کو پتہ ہے پے پیل کے کیا مسائل ہیں. اور آپ جو ٹیکس ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جنگ, انڈیا پاکستان کی جنگ ہمارے شاہینوں نے آسمانوں میں جیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پائلٹس نے جیتی ہے, لیکن زمین پر عدنان میں نے اور تم نے جیتی ہے, سوشل میڈیا نے جیتی ہے. اور پیڈ نہیں تھا. میرے ہسبینڈ جو کہ منتیں کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ولاگ کر لیں, جنگ ہوئی, ظاہر ہے اس کو بھی وہ پارٹیشن کے جو ایک دکھ ہے وہ ری ایگنائٹ ہوا. انہوں نے بھی ایک بغیر میرے کہے 30 سیکنڈ کی ویڈیو کی, 2.7 ملین ویوز آئے. یہ ان پیڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے. یہ آپ کا وہ انسٹاگرام انفلوئنسرز, وہ ایکٹرز تھے. نہیں, ان کو بھجوائے نا, انہوں نے تمغہ, چھوٹے چھوٹے تمغے بھجوائے سب کے گھروں پہ. نہیں, ہمیں تو نہیں ملا. ہم تو جو ان پیڈ ہے, جن کا جو پیڈ نہیں ہے, جن کو تمغے گئے ہیں, ان کو مبارک ہو. تمہیں پتہ تمغے کیسے ملتے ہیں پاکستان میں. بہرحال, لیکن سب سے بڑا تمغہ یہ تھا کہ ہم نے بیانیے کی جنگ جیتی. ہم نے اس لیے نہیں جیتی کہ کوئی حکومت یا کوئی پارٹی ہمیں فنڈ کر رہی ہے. ہم نے جنگ جیتی جذبے سے. مطلب بچے نے, جو فیمس ہے اس نے, جو ابھی اپ کمنگ بلاگر ہے, آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جنگ جیتنے کے بعد. اچھا, یہ میرے خیال میں ایوارڈ ہوگا, یہ ایوارڈ دے دیا ان کو سب کو.
یہ ایوارڈ ہے, یہ ایوارڈ ہی ہو یہ ہمیں, ہاں جزا یہ ایوارڈ ہو سکتا جب ہم نے کیا ہے. خیر ہم نے اس سینس میں کیا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کو چاہیے تھا, لیکن اللہ جانتا ہے. بات یہ ہے عدنان کہ آج کل نیوکلیئر ویپن سے آپ جنگ نہیں جیتتے, آپ بیانیے سے جنگ جیتتے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں, کیا ہو رہا ہے, کہنے جی GBU-57 ہم گرا دیں گے, کیا ہے یہ, ایک خوف کریٹ کیا جا رہا ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم یہ بنکر بسٹر گرائیں گے. یہ بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے, فلموں سے کریٹ کیا جاتا ہے. نہ تو ہمارے پاس بالی ووڈ کی طرح انفراسٹرکچر یہاں پہ دیا جاتا ہے, لوگ خود ہی پیسے جمع کر کے کوئی فلم بناتے ہیں, کوئی ڈرامہ بناتے ہیں. ہم نے خود, اب آپ دیکھو کہ جو کر رہے ہیں ان کے چینل ہی بند کر دیے گئے, ان کا انسٹاگرام یوٹیوب بین بھی کر دیے گئے, شیڈو بینڈ ہو گئے. دیکھو انڈیا نے تو سو کیا, آل از فیئر اینڈ لو اینڈ وار, لیکن اپنے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 5% تو ہم بڑھا دیں گے, اب آج 5% کہہ رہے ہیں, اگلے سال 30% ہوگا. تو جو جاب کریشن حکومت کو کرنی چاہیے تھی, جو آپ کو لانا چاہیے تھا FDI, وہ تو آپ نہیں کر سکے. لیکن اب آپ پینلائز کر رہے ہیں اس بچی کو جو کہ پردے میں بیٹھے ہوئے گھر سے بیٹھ کے رزق کما رہی ہے, آن لائن ای کامرس کر رہی ہے, آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں, ٹی وی چینلز تو آپ کو پتہ ہے سیلریز کیا دیتے ہیں, کچھ بھی سیلریز نہیں دیتے. آپ ان لوگوں کو پینلائز کریں جیسے کہ تم جس نے خود سے سوچا اینڈ یو اسٹارٹڈ ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ, مطلب لائک ہارڈلی اے ایئر 2 years میں کہاں تک تم پہنچے ہو. کس کی مہربانی ہے؟ گورنمنٹ کی مہربانی ہے. اپنا خود کیا, اپنا کا خود کیا ہے, اور گورنمنٹ نے باندھ دیا. اور آپ کو ضرورت ہے, بیکاز لائک آئی سیڈ کہ اگر مودی کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور, تو ول یو ناٹ نیڈ اس اگین. آپ نے ٹویٹر یا ایکس کھولا, جنگ کے دوران کھولا, جب ہم کہہ رہے تھے وی پی این ہٹائیں, تو آئی تھنک یہ بڈھے بابے جو ہیں نا, ان کو خود تو یوٹیوب چینل بنانا نہیں آتا, ان کو خود تو پتہ نہیں ہے, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جی واٹس ایپ, میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کسی کورٹ کیس کی لائیو فوٹیج, اور اس میں وہ جناب سارے وکلاء جو ہیں اور باقی بھی, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ سم ڈالے بغیر واٹس ایپ کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ لیول جس کا ہو تو اس کو آپ کیا سمجھائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی گوگل کو بھی ہم ٹیکس کریں گے. ہم دیکھیں واپسی تو نہیں ہے, لوگ واپسی تو نہیں ہٹنے والے, ہوگا کیا, ہم تو باتیں کر کے کیوں نہیں واپس ہٹیں گے, نہیں کریں گے واپسی, نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, سارے ولاگرز, سارے انسٹاگرام انفلوئنسرز, جتنے لوگ ای کامرس کرتے ہیں, جتنے لوگ گھر سے بیٹھ کے شاپنگ کرتے ہیں, آدھے تو ان کے ساتھ, باقی تو ہٹ ہی گئے نا جی. جو ایکچولی اوریجنل کانٹینٹ بناتا ہے, جو ایکچولی از ڈوئنگ سو ویل, آج آپ کا جو پروڈکٹ بک رہا ہے ٹی وی پہ نہیں بک رہا, آپ کا انسٹاگرام انفلوئنسر بیچ رہا ہے. آج آپ کی جو کپڑے بک رہے ہیں پوری دنیا میں, لان کلیکشنز, وہ کس طرح آپ کا انسٹاگرام بیچ رہا ہے, آپ کا ٹک ٹاک بیچ رہا ہے. اینڈ وہ لوگ جو آپ کا ایک سافٹ امیج باہر بیچ رہے ہیں, جیسے بہت اچھا کما رہے ہیں, لیکن ان کا ٹیکس کٹتا ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ نے کہا نا کہ سولوشن کیا, سولوشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا میرے ساتھ, ہم ان کو بڑے پیار سے ٹک ٹاک ہی کے انداز میں افیکٹو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا, بیکاز دس از میڈنس. یو کین ناٹ ٹیک پیپلز انکمز اوے, ریڈیکولس ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوگل اور یوٹیوب کو آپ اس طرح لے آئیں گے, نہیں آئیں گے. یو ہیو ٹو میک یور کنٹری, یور کانٹینٹ سو اٹریکٹیو ٹو دیز جائنٹس. گوگل کیا مر جائے گا اگر وہ پاکستان نہیں آئے گا؟ فیس بک کیا مر جائے گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے؟ تو اپیل کہاں ڈالیں؟ اپیل انہیں کو ڈالیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کیوں گھسی ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ وہ کام پھر افیکٹولی کرتے ہیں. آپ سارے کے سارے کیوں یہاں کے اس ایریا میں کیوں زمینیں خریدتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کام ہو جائے گا, کام ہو جائے گا, اور کوئی قبضہ نہیں کرے گا کوئی. آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ فون یوں ٹھک پہلی رنگ پہ اٹھائے اس کی طرف جائیں گے, یا جو 12-1 بجے تک سویا پڑا رہے, ٹھیک ہے, جو صرف ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے فضول قسم کی باتیں کرے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے فرق فائر وال اور فائبر وال کے بیچ میں, تو آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ یو ہیو ٹو انسپائر پیپل. اور اب تو جنگ کے بعد تو جنرلی جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے دکھایا نا, پرفارمنس تھی. ایک بات بتائیں, اس سچویشن میں جو اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی, وہ جو اندر بیٹھے ان کو کیا لگ رہا ہے؟ تمہیں کو یاد آ رہے ہیں اس وقت؟ تو کسی کو یاد نہیں ہے. نہیں یار, مطلب میں 2 منٹ سوچا کس کی بات نہیں, ویسے یار کیا ہو گیا, اب وہ کیا ہوگا. لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ پہ جب تمہارے آئی تو میں نے کہا کہ ایسے بھی بہت عرصے کسی کو بند نہیں رکھنا چاہیے, لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آپ ایک طرف سے آپ کے جو بیرسٹر گوہر اعجاز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, اور ابھی ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن جنگ کے دوران کس قسم کے بیانات آئے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف واز وزٹنگ DC میں, آپ نے دیکھا ہے کہ
کوئی ملک دشمنی ہی ہو سکتی ہے جس طرح کے پروٹیسٹ کی. اور پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹس آئیں کہ پروٹیسٹ کرو. آپ نے وہ نازیبا ویڈیوز دیکھے ہیں, جب بھی کوئی جنگ جیت کے جاتا ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں, مطلب ایک ذاتی دشمنی پہ کر رہے ہیں نا آپ. مجھے بہت بڑی بات ہے, آپ کو انوائٹ کیا گیا, اسی کو رسپیکٹ دے دو کم سے کم. نہیں, بٹ ڈیڈ یو سی دا ویڈیوز کہ آپ کس قسم کی, مطلب کیا اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہماری انڈیا نہیں ہے, ان کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا تعلق بہت اچھا ہے بھائی, آپ کی جب مرضی ہو آپ لا تعلقی کر لیں. اینڈ دس از آلسو ڈس سروس رائٹ ناؤ. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی ضمانت ابھی بھی نہیں ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ 1% کہ جی ایک بندہ جو ہے ان بچوں کو, تو غلط بات ہے. عدنان ایسے لوگ ہیں جو کہ تندور پہ کام کرتے تھے اور ان کی ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے گئے, وہ ابھی تک ان کی پولیس ریکارڈز ہیں. اب کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی نا, اس لیے بیکاز مجھے تو لوگوں کو بچانا ہے وجہ, کیونکہ ایک بڑا بندہ آپ سمجھتے جی یہی نعوذ باللہ خدا ہے. وہ وٹ اباؤٹ دوز پیپل؟ 450 سے زیادہ تو لوگوں کے کرمنل ریکارڈز انہوں نے کیے ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم, نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیم. اینڈ اٹ از انفیئر بیکاز لوگ بڑے انسنٹ ہوتے ہیں, لوگ ورغلائے گئے ہیں. پیپل ڈڈ ناٹ نو اینڈ دے اسٹل ڈونٹ نو, بیکاز یہ سب لوگوں کو بڑے دور سے دیکھتے ہیں. ان کو کیا پتہ ان کی حقیقت کیا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا تو معافی دے دینی چاہیے, آپ کی آواز اٹھا لیں. میں نے تو کیا, میں تو آفیشلی بھی اور کوائٹلی بھی آئی تھنک کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ سیریس جن کا آفینس نہیں ہے, وہ لوگ جنہوں نے شاید کوئی ایک ٹویٹ کی ہو, کیونکہ اکثر تو ٹویٹر اکاؤنٹس نہیں وہ تو گئے تھے یار. نہیں وہ تو نہیں, ان کو تو معافی نہیں ہے نا. آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے یہ گمراہ والا تھا یہ پلان والا تھا؟ دیکھو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے, بیکاز جو لوگ ورغلا رہے تھے, جو ٹینکوں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہ اسمبلی میں ہے نا, تو وہ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور وہ لوگ جو ملک سے بھی چلے گئے, کیسے گئے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات بن گئے, بن سکتے ہیں؟ جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ معاملات بن سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ معافی تو پبلک اپالوجی ہونی چاہیے. اگر وہ لے لی جائے تو پھر سیٹ ہے. اور پبلک اپالوجی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی مجھے معاف کر دو. پبلک اپالوجی یہ ہونی چاہیے کہ اتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کیا. اچھا جی, ڈیفینس بجٹ بڑھا دیا گیا ہے. دیکھو ڈیفینس بجٹ تو ورلڈ اوور بڑھ رہے ہیں نا. ڈیفینس بجٹ تو دوسری طرف تو ان کے پاس غفیلز تھے, اور ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس تو اپنی بس ایک نیت تھی, ہمارے پاس ایک جذبہ تھا, اور ہمارے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, رائٹ. تو آئی تھنک کہ ڈیفینس بجٹ تو اب مجھ جیسا بندہ کیسے کمپلین کر سکتا ہے جب آپ پرائم منسٹر صاحب کی 5 گنا سیلری بڑھا رہے ہیں, اور آپ کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 1-2 لاکھ کمانے والا مڈل کلاس ہے. I don't know where they come up with these figures. ایک طرف تو آپ یہ باتیں کر رہی ہیں جو کہ مجھے بھی لگتا ہے فیکٹ نہیں, تو پھر آپ بتائیں نا کہ بھیک کیوں نہ مانگے, پھر بھیک نہ مانگے, اور کرائم بھی تو ہو رہا ہے, دیکھ نہیں رہی پھر اس کے بعد کرائم کیا کرے گا؟ مرتے تو کیا نہ کرتے. آپ نے ای کامرس بند کر دیا, آپ نے ولاگنگ بند کر دی, آپ نے ان گاؤں میں جو یوٹیوب پہ ولیج پوڈ کاسٹ وغیرہ یا ولاگنگ کر رہے تھے ان کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا, تو پھر وہ چوری نہیں کرے گا, وہ اسمگلنگ نہیں کرے گا, وہ آپ کے موبائل فون سنیچنگ نہیں کرے گا, کیا کرے؟ اچھا ایک طرف تو یہ والی کلاس ہے, یہ والی کلاس کون سی ہے جو رات ہوتی ہے 7:30-8 بجتے ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی, خاص طور پہ کیفیز ریسٹورینٹ میں لائنیں لگی ہوتی ہیں ویٹنگ کے اوپر کہ لوگوں نے کھانا کھانا ہے. کیسی تم نے میری دکھتی رگ پکڑی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میں نے میرے بول دو یہ آپ لوگ ہیں, یہ آپ لوگ ہیں. کہنے میں والی تھی تمہارا سفید سوٹ دیکھ کے, لیکن یہ میں کاٹ دوں گا. یہ کاٹ دوں, تم نے اگر کاٹا تو پھر میں بھی میرے یہاں پہ بھی ہیں ایجنٹس, میری لابی ہے. میں ڈرا ہوں اللہ کی قسم, مجھے لگ رہا ہے آپ کے آس پاس خواتین. اور نہیں تو کیا, تمہیں کیا پتا, میں اگر پولیٹیکل پارٹی لانچ کروں تو سب سے زیادہ تو تمہارا اسٹاف توڑ کے لے کے جاؤں گی. ایسے ہی لے لو میرے کو, میں بھی ساتھ ہی ہوں, میں بھی لے جاؤں. ٹھیک ہے, 2000 بندہ تو یہیں سے آئے گا میرے پاس. 2000 بندہ. اچھا آپ نے 2000 بندہ آپ کو اگر ملے تو آپ پولیٹیکل پارٹی لانچ کر لیں گے, اس پہ بھی آ جاتے ہیں. مطلب چاہیے تو زیادہ ہے, لیکن یہ نا میں تو 20 بندے سے بھی لانچ کر لوں, بیکاز دیکھو بات یہ ہے کہ میں جب بڈھے باؤں کی بات کرتی ہوں, اٹ از ناٹ اباؤٹ ایج, اٹ از اباؤٹ اے مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, ان کو زنگ لگا ہوا ہے بیکاز ان کو عادت ہو گئی ہے مفت کی کھانے کی. اس وجہ سے چونکہ مفت کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جی کسی ریسٹورینٹ میں بکنگ نہیں مل رہی. کہیں آپ اگر کپڑوں کی پرائس آپ چیک کریں, مطلب کپڑوں کی پرائس, یہ جو خواتین کے جوڑے ہیں یہ کیسے خرید رہے ہیں, یہ کیسے خرید رہے ہیں, وہی تو میں کیسے خرید رہے ہیں. آپ کہہ رہی مطلب لوگوں کو پیسے نہیں ہیں, لوگ غریب, ادھر کلاچی میں ڈولمن میں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. بیکاز عدنان جب پاکستان بنا تھا تو اس کو کہتے تھے 22 فیملیز ہیں. اب میں آپ کو بتا رہی 5 فیملیز ہیں, ایک کس پارٹی میں, ایک اس پارٹی میں, ایک میرا ہم زلف ہے, ایک میرا بہنوئی ہے, ایک میرا سالہ ہے, ایک میری بھابھی ہے, ایک میرا بھتیجا ہے. یہ سارے کے سارے یہ کیا ہے, یہ ایک دس از لائک ون فیملی ناؤ, اینڈ دیر آل انٹر کنیکٹڈ. تمہارا خیال ہے کہ تم نے دیکھا ہی ہوگا
کہ ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو رواج ہے کہ اس کو تھپڑ مارا, اس کو گالی نکالی, بعد میں مشروبات کھول کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں رات کو. تو یہ پلان آتے تھپڑ کے لیے کیا؟ اور نہیں تو کیا تھپڑ اگر کیا میں تمہیں ایسا کروں گا تو گاندھی جی کی طرح تھپڑ مارنا میں ایک پھر تو ماروں گا. یہ بھی صحرا پی ٹی آئی کو جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ بدتمیزی نہیں کریں گے, اگر آپ اپنے لیڈر کو خدا بنا کے نہیں پیش کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا, اور نوٹیفیکیشن پھر ملے گا اس قسم کے فضول انسان کو جس کا صرف وجہ شہرت یا کمپٹنسی گالی دینا ہے اور اپنے لیڈر کو بڑھا چڑھا کے بتانا ہے. اچھا جی, آپ کا پولیٹیکل سفر کس طرف جا رہا ہے؟ پچھلی مرتبہ میں آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا جی میں آنے والی ہوں بہت جلد. کدھر جا رہی ہیں, کس پارٹی کی طرف جا رہی ہیں, اپنی پارٹی بنا رہی ہیں, کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آواز تو آپ سب کی اٹھا رہی ہیں نوجوانوں کی. عدنان, یہ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا, میں نے جیسے کہا کہ تمہاری ٹیم مجھے بخشے گی اگر ان میں سے کسی پارٹی کی طرف میں چلی جاؤں؟ بخشے گی مجھے؟ میں میچ کرتی ہوں, میں میچ کرتی ہوں. آپ وہ لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو ویسے اپنے پاس زیادہ دن نہیں, مجھے کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. جو بندہ مجھے, جو غلط بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں برداشت کرتے. نظریے پہ, آئیڈیالوجی پہ, غلط بات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. جنرلی اسپیکنگ آئی ایم اے ویری کمپرومائزنگ پرسن, لیکن فضول بات, ملک کے مفاد کے خلاف بات, آپ کی ریسورسز بیچنے کی بات, آپ کے بچوں کو بار بار آئی ہیو ٹو گو ٹو پلیسز ویئر آئی سی کہ بچوں کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے, اور وہ بیچارے کشتیوں میں جہاں ڈوب رہے تھے وہ بھی ان کے پاس فیوچر نہیں ہے. تو میں تو آستین چڑھا کے آئی ہوں, میں تو آستین چڑھا لی ہیں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو میک شیور کہ یہ جو چہرے ہیں نا ہماری اسمبلیز میں, ان کو میں نے بدلنا ہے, اپنی زندگی میں نے بدلنا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ. مشکل کام کرنے آئی ہیں ویسے آپ, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آسان کام میں نے کبھی کیا بھی نہیں. اوہ, آپ کریں گی کیسے؟ آپ اپنی پارٹی کر کے کریں گی, کسی کے ساتھ ملیں گی, اچانک ایسے تھوڑی آ جائیں گی پارلیمنٹ میں گھس کے ڈنڈا لے کے بولیں گے سارے باہر آ جاؤ مندر. نہیں, میں وہ لوگ نہیں. آئی ڈو بلیو ان لا, upholding the law and constitution. ہماری کانسٹیٹیوشن, ہمارا لا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ پرابلم ہے. سو آئی وانٹ ٹو, جب میں کہیں جاتی ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں بی بی کس سیٹ سے کھڑی ہوں گی, میری سیٹ لے لیں. تو میں انہیں کہتی ہوں تم ہٹے کٹے ہو, تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے, خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ بی بی اسی مجبور ہاں. تو کیڑی مجبوری؟ نو, دیر از نو مجبوری. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ بیکاز آئی بلیو ان اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی. ہاں, آئی بلیو کہ ٹاپ باٹم نہیں ہونا چاہیے, آج کل ایک ہاریزونٹل. تو آپ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کریں گی؟ دیکھوں گی تمہاری رپورٹ لوں گی, خواتین کیا کہتی ہیں تمہارے بارے میں. ہاں نہیں, آڈٹ کے بعد. دیکھو بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی, ہم خواتین پارٹی تھوڑی بن رہی ہے یار, مطلب یہ تو عوام پارٹی بنے گی نا. نہیں, عوام پارٹی تو بن گئی ہے نا, عوام پارٹی تو بن گئی ہے نا. نہیں ویسی نہیں ہوگی. دیکھو عوام پارٹی نام بھی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی انگلش نام ہوگا. اچھا, ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت, مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے میرا واٹس ایپ ہیک کیا ہوا ہے. اچھا یہ جب نئی پارٹیاں بنتی ہیں یوزولی جب الیکشن آتے ہیں ان ڈبے کھولو تو ڈبے میں خالی سب, مطلب ایک آدھ وہ خود ہوتے ہیں, ایک آدھ رشتہ دار ہوتا ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی ہوا, فلاں دو چار لوگ. مصطفیٰ کمال سے نا مجھے ملوائے نا, ہمارا راستہ کچھ اور ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جب بھی کوئی کام آپ, جب لیگسی کوئی بنانا چاہتے ہیں, جب آپ ایکچولی کسی کمیونٹی کو بنانا چاہتے ہیں, اس پہ وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 90 دن والی بات, وہ وقت آپ کے پاس ہے. میں نے تو 30 سال کے لیے, میری فٹنس تو ٹھیک ہے نا, 30 ایئرس تو کہیں نہیں گئے. تو اپنی زندگی میں تو 30 سال تو بھی آپ کے پاس سکون سے آپ نے نکالا, آرام سے 30 سال تو میں نے بنایا. وہ آپ خود کو پتا ہوگا, مجھے پتا ہے, خاص طور پر ہسبینڈ آپ کے پاس آنے کے بعد وہ تو ایسے مطلب آپ کو اور ہیلدی کر دیں گے. میرا خیال ہے میں فٹ ابلے ہوئے کھانوں پہ آ گئے ہوں گے آپ لوگ اب تک. تو نہیں میں آئی کین افورڈ ٹو ایٹ اے لاٹ آف گڈ فوڈ. سو میں نہیں کسی پروپیگنڈا کے اس میں آئی کہ گھی نہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں. دیکھیں میں, میرا خیال ہے میری فٹنس میرے ہسبینڈ سے مچ بیٹر ہے. آئی تھنک آپ کو پتہ ہے. اچھا جی نہیں, لیکن کیوں؟ اس لیے بیکاز آئی تھنک کہ جب انسان کوئی پرپز نیت کر لیتا ہے نا, تو پھر مقصد جب بنا لیتا ہے نا, تو اللہ پاک اس میں میرا خیال ہے کہ زندگی بھی بڑھا دیتا ہے. کیا بات کی. اچھا یہ خواتین کے بڑے مسئلے چل رہے ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی ثنا یوسف والا ایشو بھی ہوا, پھر یہ اسمبلیوں میں بھی ہو رہے ہیں. چکر کیا ہے خواتین کو اتنا زیادہ کیوں بس کہ یہ ہماری؟ اس لیے کیونکہ خواتین آپ نے ڈیکوریٹو پرپس کے لیے رکھی ہوئی ہیں. جب تک کوئی ہنستی مسکراتی اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے, بول دیا, یہ جو آپ کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے ایک دو کو چھوڑ کے, لائک فار ایگزامپل آئی تھنک شرمیلا فاروقی ہیز ڈن اے بریلینٹ جاب ریسنٹلی, بہت اچھا انہوں نے کام کیا. لیکن اے لاٹ آف ویمن آر یوزڈ ایز ڈیکوریٹو ریلیف. جیسے ہم پروگرامس میں نہیں بٹھا دیتے لڑکیوں کو کہ جن کے ساتھ ریسنٹلی ہوا ہے ان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ بس اسی طرح کھڑی رہتی ہے. ان کا اپنا ایک لیگیسی ان لوگوں کی اپنی بھی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, آپ 2-3 لوگوں کی بات ریسنٹلی کہہ رہی ہیں. میری بات
ذرا غور سے سنیں کہ خیبر پختونخوا سے اگر کوئی اٹھ کے آتا ہے یا کراچی سے کوئی اٹھ کے آتا ہے یا محروم صوبے سے کوئی اٹھ کے آتا ہے اور کوئی ینگ بچی ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی مرد بدتمیزی کرے تو میں سوچ سکتی ہوں کہ شاید اس کو ڈرانا دھمکانا آسان ہوگا. ابھی ریسنٹلی ایک دفعہ نہیں, 2 بار نہیں, 3-4 ویڈیوز پبلک ریکارڈ پہ ہیں کہ پنجاب کے اسپیکر صاحب ہنا بٹ جیسی خاتون جو کہ ایک بہت ویل بولتی ہیں اور اگین ان کا اورا بھی ہے, نہیں ویل آف فیملی سے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی کوئی مطلب کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کہ آپ ڈرا سکیں. پھر مریم نواز کی وہ رائٹ ہینڈ ہے. اس کے علاوہ بفور کمنگ انٹو پالیٹکس ان ہر اون رائٹ شی از این انٹرپرینور, رائٹ, آئی تھنک شی از اے فیشن ڈیزائنر, شی از ڈن ریئلی ویل. اور ان کے ساتھ پنجاب اسپیکر صاحب پبلک میں وہ ایک سیریس بات کر رہی ہیں, بل پرپوز کر رہی ہیں, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھ کے بات کریں. آپ نے جوڑا بہت اچھا پہنا ہوا ہے, اور وہ بھی بیچاری کیا کرے, امبیرسمنٹ میں وہ ان کو مسکرانا پڑا. کیا کہہ سکتا ہے, ایسے کریں اس وقت خواتین کیا کریں. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میں سی ایم صاحبہ ہوتی تو میں تو پہلے اسپیکر صاحب کو فارغ کرتی. دس از ان ایکسیپٹیبل. بھائی آپ کی سی ایم خاتون ہے, رائٹ, ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں کسی سے ہاتھ ملا رہی ہیں تو ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں, رائٹ. ہم کیمپین کر رہے ہیں کہ ان کو رائٹ ہے. ہم یہاں تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہی ہیں تو ان کو نہ اٹیک کریں, حالانکہ ٹیکنیکلی دس از ناٹ کریکٹ, رائٹ. لیکن آپ اپنی رائٹ ہینڈ وومن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی کہ کسی کے ساتھ کیا اگر وہ ایگزامپل ہے آگے سے وہ کیا کہے. نو, ایبسلیوٹلی, آئی تھنک you should have snubbed them. And it's very difficult because آپ کا کلچر, سوسائٹی ایسی ہے. آپ دیکھیں آپ کا تو کلچر ایسا ہے کہ وہ ثنا یوسف ایک بچی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہی ہے, اس کو ایک سائیکوٹک آدمی نے, ایک سائیکوٹک سائیکوپیتھک کلر نے گھر میں گھس کے شوٹ کر دیا. اور لوگ بھی کامنٹ کریں, وہ اس جیسے سائیکوپیتھک لوگ انسٹاگرام پہ بھی تھے جو اس کی باتیں اسی طرح کی باتیں کریں. لیکن آپ کی جرنلزم نے کیا کیا, آپ کے مرد بلاگرز نے کچھ ویوز کی خاطر اپنی ڈیپ روٹیڈ مسوجنی کی وجہ سے, کس قسم کی بات, اس کی دوستی تھی, اس کی یہ تھی, none of your business to comment on someone's character. مارنے کو تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. آپ ذرا دیکھیں, کچھ لوگوں میں پرسنلی جانتی ہوں, اینڈ آئی تھنک کہ بڑے افسوس کی بات ہے, ان کے گھر میں بیٹیاں ہیں. نہیں ہوں گے پھر وہ تو, اگر مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یار, پھر وہ انسان مارنے کو جسٹیفائی نہیں, بٹ آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں. کیریکٹر پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نور مقدم کے کیریکٹر کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں. A murder is a murder. نور مقدم کے بارے میں, اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کی, ثنا یوسف کے کیریکٹر کے بارے میں بات کی, دوستی ہوگی, اس نے انوائٹ کیا ہوگا, the child has been murdered. اور یہ باتیں ہمارے جرنلزم میں, ولاگنگ میں آپ دیکھیں, نیوز کاسٹرز نے یہ باتیں کی ہیں, خواتین نے یہ باتیں کی ہیں. somebody has to tell them that this has to stop. and why does this happen? کیونکہ آپ کی ایکٹرز کو دیکھیں, آپ وہ ایکٹرز, فیمیل ایکٹرز جو کہ خود پبلک میں مطلب رومانٹک سینز بھی فلم کر رہی ہیں, میوزک جو ویڈیوز ہیں وہ بھی شوٹ کر رہی ہیں, اور میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ غیر مردوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں, اور وہ بیٹھ کے ہم ان کو اس وجہ سے جانتے ہیں کہ جی آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, رائٹ. ایک خاتون ہے, فلک شبیر صاحب کی وجہ سے میں ان کو جانتی ہوں کہ روز وہ روز لے کے آتے تھے, تو میں نے کہا یار کتنا اچھا ہسبینڈ ہے. اب اس خاتون کو, ایک فیمس ایکٹر کو, یہ کیوں فیمیل ایکٹر کو بھول جاتا ہے کہ بیٹا آپ ڈراموں میں فیمنزم کی وجہ سے آ رہی ہیں, آپ ایکٹنگ, میوزک ویڈیوز, ماڈلنگ فیمنزم کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو انہوں نے کیا 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 دیا ایسا؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں تو فیمنزم میں بلیو نہیں کرتی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے اٹ. کیوں کہہ رہی ہیں آپ مسوجنی کو کیوں پرپیچویٹ کر رہے ہیں؟ اس میں مردوں کو آپ پھر قصور ٹھہرا رہی ہیں. آپ کی خواتین خود کہتی ہیں عورت کمائی برکت نہیں ہے, شادیاں کرو, یہ کریں وہ کریں, تو اس میں خواتین کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ مردوں کہنے پہ کرتی ہیں, بیکاز آپ کا جو پریویلنگ ایک سوسائٹی میں مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو دبا کے رکھیں, اور جو خود خواتین باہر نکل جاتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ ایکٹر کیسے بنی ہیں. وہ مجھ جیسی خواتین کی وجہ سے بنی ہے نا, ہو آر فائٹنگ فار دیئر رائٹس. میں تو ویمن رائٹس میں نہیں بلیو کرتی. ویمن رائٹ کی وجہ سے تم بریکفاسٹ شو کر رہی ہو, ویمن رائٹس کی وجہ سے تم اس وقت ٹی وی پہ آ رہی ہو, فلموں میں آ رہی ہو, اور خدا نہ کرے, میں کہتی ہوں اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن دیکھو آپ کے اپنے گھر میں بیٹیاں ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ کل وہ شادی کر کے جائے گی
اسی خاتون کی بیٹی جب شادی کر کے جائے گی, جس کا باپ ابھی اس کو لنڈن میں یوگا کرا رہا ہے, اور کل کو اس بچی کے اوپر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا یا اس کو کوئی کہا کہ نہیں تم گھر میں بیٹھو, یا یہ کہا کہ نہیں 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 تمہیں کیا ضرورت ہے, بل پے کرنا تو مرد کا کام ہے, یو نو, سو وائی ڈو آئی سے دا تھنگز دیٹ آئی سے اٹ بیکاز میرے اوپر وہ گزرے نہ گزرے, کسی اور لڑکی کے اوپر وہ اگر گزر رہی ہے, وہ مشکل گزر رہی ہے, میرا فرض بنتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن ساتھ والے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے, تو میں تو کروں گی انٹروین, آئی ول انٹروین بیکاز اٹس انفیئر. مجھے اگر پلیٹ فارم ملا ہے, اگر میں ماڈلنگ کر رہی ہوں یا ایکٹر ہوں یا میری جیسا کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے یا جس کا انسٹاگرام پہ یاد تو ٹھیک ہے کہ مرڈر از مرڈر, تھوڑا سا پیچھے آ جائے, اگر تھوڑا سا یہ بھی ایجوکیٹ کیا جائے خواتین کو بھی کہ یار تھوڑا سا لرن ٹو سے نو نو نو, یہ بھی تو کر لیں تھوڑا سا کلیئرلی. اگر ایگزامپل ہے کہ یہ معاملات ہمیں دکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہوتی ہے نا یار, فار ایگزامپل مارنا تو کسی جگہ حل ہی نہیں ہے, لیکن پہلے اس سے پہلے آ جائیں کہ یار جو ہو رہا ہوتا ہے کہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. ایک لڑکی جو انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی, کمپلیٹلی انوسینٹ, رائٹ. اول تو آپ کا سوال کرنا ہی نہیں بنتا کہ شی شوڈ ہیو سیڈ نو. ایک سائیکوپیتھک مرڈرر کمز اینڈ مرڈرز یو. نہیں, وہ کہہ رہے دوست تھا, ایسا تھا ہی نہیں تھا. یہ بات کرنی چاہیے عدنان, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت آپ اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس اٹھا کے دیکھیں, امریکہ, یو کے, پاکستان, پوری دنیا میں سب سے زیادہ رسک عورت کو کس سے ہے؟ اپنے ہسبینڈ سے. کہ ہسبینڈ ادھر ہی کھڑے کھڑے چولہے پہ وہ کھڑی ہوگی, ٹھنڈی روٹی یا بالکل گول روٹی نہیں ہے تو مار دے گا. سب سے زیادہ ایٹ رسک آپ اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے شوہر سے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں, یس, آپ پاکستان میں عورتوں کو, دنیا بھر میں, نہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بھی, پاکستان میں باپ اپنی بیٹی کو شوٹ کر دے گا کہ جی نہیں یار, ہم کتنا پرسنٹ ہوگا یار, یہ آپ باپ بھائی شوہر اتنے سارے برے ہو کے مار رہے ہیں بس خواتین کو, تو ان تینوں سے ڈر رہے ہیں. بتا رہی ہوں, اوور 70% آف آل ہومسائڈ, فیمل ہومسائڈ, خواتین کا قتل ان کے جاننے والے مرد حضرات کرتے ہیں, محرم مرد کرتے ہیں. یہ پاکستان کی حقیقت ہے, یہ یو کے کی حقیقت ہے, یہ یو ایس کی حقیقت ہے. کوئی غیر مرد, کوئی راہ چلتا آپ کا مرڈرر بن جائے یا آپ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائے, وہ بہت کم ہے, اٹس مچ لیس. لیکن یہ بات کرنا, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, کیا یہ کراچی کی سٹوری نہیں ہے کہ بیٹی سحری پہ نہیں اٹھی اس کو شوٹ کر دیا ہے نا؟ کیا یہ پاکستان کی سٹوری نہیں ہے کہ بیٹی کو چولہے پہ کھڑی تھی جلا دیا؟ وہ صحیح ہے, لیکن اس طرح یہ امپریشن آنا بھی ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر یہ 4-5 10% 5%, میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, 5% بھی کیسے ہوئے, 95% مرد ایسے نہیں ہے یار. میں نے کہا اوور 70%, اور 95% ہم جب کہتے ہیں نا #all men, وہ اس لیے کہتے ہیں, اس لیے بیکاز مردوں کے لیے بہت آسان ہے کچھ بھی کرنا, عورت کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کمائے, رائٹ. ثنا یوسف از اے گریٹ ایگزامپل آف ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ. اور آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا, مطلب آپ کو یہ سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے کہ کیوں مرڈر ہوئی. کیوں مرڈر ہوئی؟ کیونکہ سائیکوپیتھس ہیں, مینٹل ہیلتھ ایڈریس نہیں ہوتی, نون چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگ بتا رہے ہیں کہ جی گلی محلے میں اس کا جو بیہیویئر تھا وہی ایسا تھا, تو یہ پہلی بار تو نہیں ہوا. بٹ یہ کہہ دینا کہ پتہ ہے انسٹاگرام پہ آنا ہی نہیں چاہیے لڑکیوں کو, یہ ایک سازش ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ بھی نہ آئیں, آپ ٹک ٹاک پہ بھی نہ آئیں, آپ بیسکلی مر جائیں. تو جو لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں, ہاں, راستے میں انہوں نے کیا کیا ہے, وہ انسٹاگرام پہ بھی نہیں, وہ نہیں ریپ ہوتی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک ہائی وے پہ کیا ہوا, ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی تھی کیونکہ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا, کیونکہ مرد ہی اس قسم کے ہیں. جو کچھ ہوا, ابھی میاں بیوی جا رہے تھے, گینگ ریپ جو ابھی ہوا ہے وہ محرم کے ساتھ جا رہی تھی, تو کیا سائیکوپیتھک گینگ ریپسٹ نہیں تھے؟ اچھا, اس کا ایک حل ہے, ایک آگ کو سرعام ٹانگ دیا جائے. دیکھیں, میں آئی ایم ناٹ ریئلی ون آف دوز پیپل جو کہ اس قسم کے وائلنس میں بلیو کرتا ہے. میں تو پھر کیا تو آپ باہر آ جائیں گے, وہ اچھا باہر اندر جا کے آپ نے اچھا دیا کہ وہ سائیکوپیتھ ہے, تو کہتے ہیں ہمارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, میں چھوڑ دو. لیکن مینٹل ہیلتھ از این ایشو, سائیکوپیتھک بیہیویئر از این ایشو. پاکستان میں بھی ہے. ابھی ایک بہت مشہور ایک سیریز ہے جو کہ یو کے پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے, یہ آپ ان کو لائسنس کہیں نہ دے دیں. نہیں, یو کے پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے. دیر از اے سیریز ایڈولسنس. دیکھو, بیکاز آف سوشل میڈیا جو آپ کا ایک آئسولیٹڈ
سائیکوپیتھ ہے وہ اور آئسولیٹ ہو جاتا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کمرے میں بیٹھا رہتا ہے, فون کے ساتھ لگا رہتا ہے, تو جو بھی اس کے سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز ہیں وہ ملٹیپلائی کرتی ہیں. اینڈ آلسو ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ نے کہا نا ڈیتھ پینلٹی کی اور سر عام پھانسی کی, واٹ وی نیڈ ٹو چینج از دا مائنڈ سیٹ. اچھا ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ سائیکوپیتھ ہیں, تبھی ٹھیک نہیں, ان کے ذہنی توازن بگڑ چکے ہیں, یہ ہو گیا. اندر جانے کے بعد اسی کا تو سہارا لے کے واپس آ جاتے ہیں نا باہر. نہیں, باہر تو بالکل ہی نہیں آنا چاہیے, باہر تو بالکل ہی نہیں آنا چاہیے, بیکاز آبویسلی باہر نہیں, ایسے ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, جاؤ سکون سے کھانا پینا, سکون گھوم ٹی وی دیکھ رہے, سکون کر رہے. دیکھو بہت سے یہ جو کیسز ہیں ان کی بیک گراؤنڈ اگر آپ چیک کریں تو دے ہیو بین نون افینڈرس. ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے کسی کا مرڈر کیا ہے, لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا لا اینڈ آرڈر جس طرح سے ہے, ہم کیا کرتے رہتے ہیں, ہماری تو جو کام منسٹری کا ہوتا ہے وہ کام ہو نہیں رہا ہوتا. جیسے انٹیریئر منسٹری سڑکیں بنا رہی ہے, رائٹ, اب تم تو کہہ نہیں سکتے, میں تو کہوں گی, تو آپ کہہ دیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ جس کا کام ہے وہ کرے, رائٹ. سو بیسکلی آپ کے تو اچھے تعلقات بھی سب کے ساتھ ویسے. میں نے تمہیں کہا میرا بیٹا غلط کام کرے گا, میں تو آئی ہیو بریلینٹ سوشلی, آپ کی کسی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کر سکتی ہوں پرسنلی, لیکن اگر کوئی کام مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ کام نہیں صحیح تو میں تو بولوں گی. عدنان تمہیں پتہ ہے دیٹ از مائی پرسنالٹی آف ریکارڈ آلسو. میرا کسی کے ساتھ بھی کبھی کوئی ذاتی معاملہ نہیں رہا, لیکن اگر کسی کی ڈیسیژن 24 کروڑ عوام پہ امپیکٹ کر رہی ہے ڈومیسٹک, اس کے اوپر تو میں نہیں چھوڑوں گی. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو غلط ہے اس کو غلط کہوں. میرے ساتھ رکنے والی ہیں میں, نو اسٹاپنگ می. دی اونلی پاور دیٹ کین اسٹاپ می از اللہ پاک. یہ جو پاور ہے نا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ پاک کی مرضی ہوگی. اگر میں نیت میں بھی بلیو کرتی ہوں, جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا بدنیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں نہ محسن کش ہوں, نہ میں احسان فراموش ہوں, اور میں نے ہمیشہ جو کیا ہے اپنے طریقے سے کیا ہے نا, الحمد للہ آئی ایم ویری ہیپی ود ویئر آئی ایم ان لائف. اینڈ بیسٹ آف لک. کوشش کریں گے, یوتھ کو آپ بھی موٹیویٹ کر رہی ہیں, اپنا رول ہم بھی پلے کریں گے, اور جتنا چینج لے کر آ سکتے ہیں اتنا لے کر آئیں گے. اور چینج آئے گا پارلیمنٹ سے انشاءاللہ آئے. بڑا مشکل کام ہے, لیکن اگین اگر اس طرح تھان لیا جائے, آسان کام تو عدنان میں نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں. آپ کو مجھے بہت اچھی لگی, اور یہ میں آئندہ اپنے لیے بھی رکھوں گا کہ میں نے بھی زندگی میں کبھی آسان کام نہیں کیے. یہ مجھے بہت اچھا لگا. کمفرٹ زون سے تو باہر نکلنا ہے نا, وہ کیا مزہ آیا کہ جی آپ اپنے کمفرٹ زون میں. ہاں, اور آپ بور ہو جاتے اس کمفرٹ زون سے ایونچولی. میں تو کمفرٹ زون کو چیلنج کرنے میں بلیو کرتی ہوں. آئی بلیو ان بینگ الائیو. سانس لینا زندہ رہنا نہیں ہے. ہو سانس لینا زندہ رہنا نہیں, کیا بات کی ہے. یہ تو ایگزسٹنس ہوئی نا, کیا بات کی ہے. جینا ہے, جینا ہے, فل تھروٹل جینا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو عدنان.